سن 1991 تا 2023 روس کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات۔ 1991 میں سوویت روس کا انہدام ہو جاتا ہے اور باضابطہ طور پر دسمبر 1991 میں سوویت روس تحلیل ہو جاتا ہے اور سابقہ سوویت ریپبلک کی آزادی بھی وجود میں آ جاتی ہے۔ 3 سوویت ریپبلکس نے، جس میں روس، بیلاروس اور یوکرین شامل تھے، انہوں نے کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا وجود یا قیام رکھا اور بعد ازاں 8 دیگر سوویت ریپبلکس نے بھی اسے جوائن کیا اور آزادی کا اعلان بھی کیا۔ میخائیل گورباچوف مستعفی ہو جاتے ہیں اور بورس یلتسن روس کے نئے صدر کے طور پر ابھرتے ہیں۔ اسی دوران اسٹارٹ 2 کا معاہدہ بھی سائن کر لیا جاتا ہے۔ 1993 تا 1996 روسی فوجی چیچنیا میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک طویل جنگ جاری رہتی ہے۔ 1997 میں روس G8 کا ممبر بن جاتا ہے۔ بورس یلتسن نے دسمبر 1999 میں استعفیٰ دے دیا اور ولادیمیر پوتن کو اپنا جانشین مقرر کیا، یعنی کہ وہ کچھ عرصے تک ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر کام کرتے رہے۔ سن 2000 میں ولادیمیر پوتن صدارتی الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 2002 میں روس امریکہ کی عراق میں شروع کی گئی جنگ کی کٹر مخالفت کرتا ہے۔ سن 2004 کے صدارتی انتخابات میں دوسری مرتبہ ولادیمیر پوتن لگاتار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 2008 میں پوتن کے اپنے ہی ساتھی ولادیمیر میدویڈیو کو صدر بنا دیا جاتا ہے۔ 2008 سے 2012 تک ولادیمیر میدویڈیو صدر کے عہدے پر فائز رہتے ہیں اور اس دورانیے میں ولادیمیر پوتن وزیر اعظم کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ 2014 میں روس اپنے قومی مفاد میں کریمیا کو روس میں شامل کر لیتا ہے۔ یوکرینی صدر وکٹر یانوکووچ کے خلاف یورپین یونین کے شراکت پر ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یوکرین سے فرار ہو جاتے ہیں۔ 2017 میں ولادیمیر پوتن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سیریا کی جنگ کے خاتمے پر اتفاق ہو جاتا ہے۔ 24 فروری 2022 کو ولادیمیر زیلنسکی کی نیٹو خواہش نے روس کو اپنے قومی مفاد اور قومی سلامتی کی بنیاد پر جنگ میں گھسنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور وہ جنگ آج تک جاری ہے۔ اس بار کی پابندیوں سے روس تو بہتر طریقے سے نمٹنے میں کامیاب رہا ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں گندم اور تیل کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ اور یورپین یونین کی پابندیوں کے باوجود روس علاقائی تعاون کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے، جن میں چین کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے ساتھ تعلقات اور بھارت کے ساتھ تعلقات نمایاں ہیں۔ برکس، جو کہ ایک ابھرتا ہوا گلوبل ساؤتھ کا ایک ادارہ ہے، تنظیم ہے، جس میں روس کی شراکت بہت اہم ہے اور اس کو ایکسپانڈ کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے۔ روس اس کے ساتھ ساتھ افریقہ کے ممالک پر بھی دھیان دے رہا ہے اور روس نے افریقہ کے ممالک کا پچھلا کچھ قرضہ بھی معاف کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے اس چیز کو بڑے غور و فکر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے دنیا جو ہے وہ یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ تھی ہماری روس کی تاریخ 120 منٹ میں اور اردو زبان میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔